جو لوگ ہمیشہ غلطی کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا لہٰذا زنا ہو گیا، شراب پی لی، چوری کر لی، قتل ہو گیا. اس مسئلے میں جو ہم ایمان مفصل پڑھا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اچھی بری تقدیر کہ اللہ کو پتہ ہے، اس نے لکھ دیا. پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، نہ مریں گے اپنی مرضی سے. اب یہ جو بیچ کی زندگی ہے، بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک، ہم ہر کام اپنی مرضی سے دل کرتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، مصروفیت تھوڑی سی دیر سے ہم اپنے آپ پر نماز معاف کر لیتے ہیں. سوئے پڑے ہیں، آواز کان میں چاہے فجر کی ہے چاہے زور کی ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے نیلت اچھا پڑھتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. لیکن پتہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میں قیامت والے دن کہوں گا کہ میرے تو نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ غلط کام کرنا تھا، میں نے تو تیرے حکم کے مطابق چھوڑا. حکم تو اللہ نے دیا ہے نماز کا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. یہ نہیں ہے کہ دل کرے تو پڑھ، دل کرے تو چھوڑ. آپ زکوٰۃ ادا کر. جتنے تیری مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے 2.5% تجھ سے مانگا تو دے. 90% لوگ یا 70-80% لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو دیتے ہیں وہ اندازے سے دے دیتے ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں، نہ نبی کو معاف ہیں، نہ آل رسول کو معاف ہیں، نہ صحابہ کو معاف ہیں، لیکن پاکستانیوں کو معاف ہیں. جتنی یہ مسجد ہے یہ ہماری فجر پہ بھی ایسے بھر جانی چاہیے تھی جیسے جمعے پہ حال بھرا ہے. یہودیوں کو، عیسائیوں کو اتنی اس نماز کے اوپر نظر ہے کہ تبلیغی جماعت اندر کے بارڈر پر تھی اسرائیل کے ساتھ. یہ 1988-89 کی بات ہے. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں یہودی ملے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی فجر کی نماز میں کتنا رش ہے اور جمعے کی نماز میں کتنا رش ہے. ہم حیران ہوئے کہ یہ یہودی ہے اور مسلمانوں کا اصلی دشمن ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے. اس نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جس دن مسلمانوں کی جمعے کی نماز اور عشاء اور فجر کی نماز میں رش برابر ہو جائے گا، دنیا سے کفر مٹ جائے گا. آپ کو میزائل مارنے کی، آپ کو جہاز اڑا کے بم مارنے کی ضرورت نہیں. مسلمان عمل کرے گا، دنیا بدلے گا. اچھی بری تقدیر اللہ نے لکھی ہے اپنے علم کے اوپر. یہ نہیں لکھا کہ تم زنا کر لو، تم قتل کر لو، تم شراب پی لو. یہ تو ہم سارے بری تھے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہذا ہم کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کو اپنے علم سے. میں ایک مدرسے کا بہت میں ہوں، مجھے شیخ طلب والوں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ پڑھنے والا ہے کہ پڑھنے والا ہے. تو ہم ایک چھوٹے سے مدرسے کے چھوٹے سے متولی ہو کے ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے جس رب نے پوری کائنات کو بنایا. اور آخری بات قیامت کے دن کا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مرنے کے بعد کی زندگی جس دن کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، یوم الحساب بھی کہتے ہیں، یوم الجزاء بھی کہتے ہیں، یہ مجھے اور ساروں آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمیں اس سے نفرت نہیں. جس دن یہ آپ کا میرے دل میں بیٹھ گیا ہے مجھے حساب، اگر میں نے کسی کے 5 روپے اٹھائے ہیں مجھے اس کا حساب کے سامنے، میں نے کسی کے بننے پہ زمین پہ قبضہ کر دیا، بے شک وکیل آپ کے ساتھ ہے، پولیس آپ کے ساتھ ہے، اور میں نے قبضہ کر لی. ایک پالش، ایک گٹ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لی، 7 زمینیں اس کے طور پر گلے میں ڈال کے جہنم میں پھینک دیا جائے. پیسے کے بل بوتے پہ اگر جنت ملتی تو قارون بھی جنت میں ہوتا، فرعون بھی جنت میں ہوتا، ہارون بھی، حامان بھی جنت میں ہوتا. لیکن وہاں تو حبشے کا کالا بلال حضور کی سواری پکڑ پہلے جنت میں جا رہا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی اللہ نے سورہ ملک کھولے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت جس نے پیدا کی ہے اس لیے کہ یہ اس کمرہ امتحان میں کرتا کیا ہے. تجارت بھی عبادت ہے، زراعت بھی عبادت ہے، تعلیم بھی عبادت ہے، یہ ساری اللہ نے عبادت دے دی، لیکن اس کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھیں گے تو یہی عبادت ہے. اس لیے عرب کی کرنسی ہے دینار. حضور کے زمانے میں درہم اور دینار ہوتا تھا.
علماء فرماتے ہیں کہ دینار کے اندر ساری کہانی، حلال کمائی کے پیسہ یہ دین ہے، حرام دھوکے سے کمائی کے یہ نار ہے، دینار۔ دین بھی دنیا بھی سے پیسے کرتا ہے، حلال جائز حرام ناجائز۔ یہ امام میرے اور آپ کا کہ مرنے کے بعد کی زندگی اور تقدیر اللہ نے لکھی ہے، ہوگا اسی طرح جس طرح لکھا ہے، لیکن کریں گے آپ اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ میرا لکھا ہوا تھا لہذا ہو گیا، لکھا ہوا تھا تو پھر اسی طرح اپنے گھروں کے دروازے کھول کے، لاکر کے دروازے کھول کے بیٹھتے ہیں۔ ہم لاکر کو بند کرتے ہیں، موبائل کے اوپر پاسورڈ لگاتے ہیں، ہم کھول نہ لیں، فنا نہ کریں۔ اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، یہ سارا اپنی مرضی سے کر رہا ہے، لیکن اگر تو میری مرضی سے کرے گا تو دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بنے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے اللہ ہماری نماز فجر کو قبول فرما، 5 وقت اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کاملہ عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔